رسالت عمومی کے عقیدے سے بری پڑی ہے، وہ بھی رسول اور نبیوں کو مانتے ہیں، صرف عیسیٰ علیہ السلام کی ذات پر آ کے اختلاف ہوا، باقی اس سے پہلے سب انبیاء کو وہ نبی مانتے ہیں، رسول مانتے ہیں۔ تو گویا عمومی رسالت و نبوت کے تصور پر یہود و نصارہ اور ہمارے درمیان اشتراک ہے، مابین امتیاز نہیں۔ اب یہاں یہودی بیٹھا ہے، نصارہ میں بیٹھے مسیحی بیٹھا ہے، مسلمان بیٹھا ہے، پہچان کیسے ہوگی؟ کوئی شکل ٹوپیوں سے تو نہیں کرنی پہچان، تو عقیدے کی بات کر رہا ہوں۔ عقیدے میں مابین امتیاز عنصر کون سا ہے؟ توحید مابین اشتراک، عقیدہ آخرت مابین اشتراک، عقیدہ رسالت عمومی مابین اشتراک۔ امتیاز کہاں ہے جس سے مسلمان نکھر کے سامنے آ جائے مسلمان ہونا، اور کوئی اور اس کا مشترک نظر نہ آئے؟ وہ صرف شان رسالت مصطفیٰ ہے جو مسلمان کو ممتاز کر دیتی ہے سب مذاہب سے، سب عقائد سے ممتاز کر دیتی ہے۔ نقطہ ارتکاز اگر مسلمانوں کو اکٹھا کرنے کا ہم نے تلاش کرنا ہے تو عقیدہ مقام مصطفیٰ پہ اکٹھا ہونا ہوگا، عظمت شان مصطفیٰ پر اکٹھا ہونا ہوگا۔ نہ توحید مسلمانوں کو امتیاز دیتی ہے، نہ عقیدہ آخرت دیتا ہے، نہ رسالت عمومی کا تصور دیتا ہے، فقط عظمت و شان مصطفیٰ۔ یہ امتیاز اسلام ہے، یہ امتیاز اسلام ہے۔ وہ نہیں مانتے، سب چیزیں ان میں تھیں۔ آپ قرآن مجید سورہ بقرہ کو پڑھیے، آل عمران کو پڑھیے، آیات قرآن مجید کی، قرآن تعریفیں کرتا ہے ان کی، کہتا ہے کہ آنا راتوں کو قیام کرتے ہیں اہل کتاب۔ قرآن نے کہا سب اہل کتاب ایک جیسے نہیں ہوتے بھائی، قرآن نے کہا سب کو برا نہ کہو، یہ قرآن اللہ فرما رہا ہے، سارے ایک جیسے، بڑے بڑے ایماندار بھی ہیں، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ سنتے آئیے ذرا، قرآن کہتا ہے سب ایک جیسے نہیں، راتوں کو اٹھ کر قیام کرنے والے بھی ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے یہود و نصارہ کا سب ایک جیسے نہیں، سجدہ ریز ہو کر میری آیتیں تلاوت کرنے والے بھی ہیں، سب ایک جیسے نہیں۔ 7ویں پارے کی پہلی آیت، جب حق کی بات سنتے ہیں تو آنکھیں برسنے لگ جاتی ہیں، آنکھیں ڈبڈباتی ہیں، رونے والے بھی ہیں، تقوی اختیار کرنے والے بھی ہیں۔ یہ ساری تعریفیں ہوتی گئیں، مشرک نکل گئے تھے، جو برے تھے ان کو نکال دیا، کچرا نکال دیا۔ آپ بات کو سمجھ گئے نا؟ مگر کہا کہ کچھ ایسے بھی ہیں جو صحیح عقیدے پر آ رہے ہیں، راتوں کا قیام کرتے، آیتوں کی تلاوت کرتے، میری معرفت کی بات سنتے تو ان کی آنکھیں رم جم روتی ہیں، ایسے بھی ہیں۔ یہ سب تعریفیں ہوتی چلی آ رہی تھیں، یک لخت تاجدار کائنات کی بے ست ہو گئی۔ یہ ساری تعریفوں والوں کو کہا میرے محبوب کو مانو، جنہوں نے نہیں مانا ان کے سجدے بھی گئے، ان کے قیام لیل بھی گئے، ان کو خدا کا نام سن کر ان کا رونا بھی گیا، امانت و دیانت بھی گئی، تقویٰ بھی گیا، خوف خدا بھی گیا۔ کہا یہ سب کچھ میرے لیے تھا، میں سب کچھ رد کرتا ہوں، جس کے لیے میں ہوں تم اس کو نہیں مانتے، میرے محبوب کو نہیں مانتے۔ ان کے پاس توحید بھی تھی، ان کے پاس یہ ایک فرقہ، ایک طبقہ ہے یہود و نصارہ میں سے ایک طبقہ جس کا ذکر قرآن نے، ان کے پاس توحید بھی تھی، عقیدہ آخرت بھی تھا، تقوی اور امانت بھی تھی، خوف خدا بھی تھا، راتوں کو جاگنا، سجدہ ریزیاں کرنا بھی تھا، سب کچھ تھا جتنا ذکر ہو چکا۔ ایک شے نہ تھی، غلامی مصطفیٰ نہ تھی، سب کچھ رد کر دیا۔ تو قرآن نے ثابت کر دیا کہ مسلمانوں تمہارے ایمان اور عقیدے کا امتیاز مصطفیٰ کی غلامی ہے، کوئی اور شے نہیں ہے، کوئی اور شے نہیں ہے۔ لہذا اور یہ جو چیز جو میں نے عقد کی کہی، یہ صرف ہمارے اوپر واجب نہیں، یہ بات بڑی خاص ہے۔ یہ عقیدہ اللہ نے آقا علیہ السلام کی بعثت سے پہلے بنی اسرائیل کو بھی یہی عقیدہ غلامی مصطفیٰ دیا تھا۔ یہ بڑی خاص بات بتا رہا ہوں، یہ عقیدہ نیا نہیں دیا ہمیں۔ جب آقا دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے، پہلی امتوں کو بھی یہی عقیدہ دیا تھا۔ عقیدہ کس سے ہے بولیے؟ عقد سے۔ عقد کی جمع کیا ہے؟ عقود،
عقد کی جمع بہت آیتیں ہیں، میں نے جو جمع کی مگر ٹائم شارٹ ہے، میں صرف 2 آیتیں کوٹ کروں گا۔ 6 پارے کی پہلے سورہ مائدہ کی پہلی آیت، ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، جو تم نے وعدے پکی گانٹھ کی طرح مجھ سے باندھ لیے ہیں نا ان کو پورا کیا کرو۔ اللہ پاک نے فرمایا جو پکے وعدے کر لیے میرے ساتھ اور گانٹھ کی طرح باندھ لیے ہیں وہ پورے کرو، وعدے پورے کرو۔ اب وعدے تو عمر گزر گئی نا سنتے کہ اوفوا بالعقود سے مراد وعدوں کو پورا کرو۔ آج یہ بھی کوئی نئی بات بھی سن لیں، یہ عقود کیا ہیں؟ عقد عقیدہ سے ہے، اس کی جمع عقود۔ تفسیر ابن جریر طبری کوٹ کر رہا ہوں، جو سب سے پہلی امت محمدی میں سب سے پہلی جامع تفسیر، اور سب ائمہ و مفسرین نے تفسیر بالماسور میں جنہوں نے تکیہ ان پر کیا، باقیوں کی تو مختصرات تھیں۔ وہ امام ابن جریر طبری روایت کرتے ہیں کہ وہ جو اوفوا بالعقود ہے اس سے مراد یہ ہے بل ھذہ الآیہ امر من اللہ تعالی لأہل الکتاب بالوفاء بما اخذ به میثاقهم من العمل بما فی التوراۃ والانجیل فی تصدیق محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرماتے ہیں کہ اس مراد سے مراد کے اپنے جو وعدے پکے باندھ لیے اس کو پورا کرو۔ فرمایا وہ جو عقیدہ شان مصطفیٰ تھا اس وعدے کو پورا کرو، جب میرا محبوب آ جائے ان کی شان کے ڈنکے بجانے۔ اسی طرح امام ابو محمد المکی الہدایہ تفسیر کی کتاب، اس میں آپ فرماتے ہیں ابن جریج ان سے مروی فرماتے ہیں ہی العہود، یہ جو عقود ہیں التی اخذها اللہ علی اہل الکتاب من العمل بما فی التوراۃ والانجیل فی تصدیق محمد فہی لأہل الکتاب خاصۃ، یہ اہل کتاب کے لیے خاص اتری ہے۔ اور فرمایا کہ جو تم سے وعدہ لیا تھا کہ جس دور میں میرا محبوب آ جائے جو کلمہ تم پڑھتے ہوگے اسی لمحے چھوڑ دینا ہے۔ جس دور میں میرا مصطفیٰ آ جائے اس دور میں جو کلمہ پڑھ رہے تھے اسی لمحے چھوڑ دینا ہے۔ کلمہ بھی مصطفیٰ کا پڑھنا ہے، ڈنکے بھی ان کی شان کے بجانے ہیں۔ فرمایا یہ عقد اللہ نے وعدہ لیا تھا، فرمایا اس کو پورا کرو۔ تفسیر بغوی میں امام بغوی روایت کرتے ہیں، فرمایا ھذا خطاب لأہل الکتاب وقال یعنی یا ایھا الذین آمنوا بالکتب المتقدمہ، اے پہلی کتابوں پر ایمان لانے والو، اوفوا بالعقود، یہ بڑی توجہ سے لفظ سننے والے ہیں، التی عہدتھا الیکم فی شان محمد صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتے ہیں وہ وعدہ پورا کرو جو شان مصطفیٰ میں تم نے اور میرے درمیان عہد ہوا تھا۔ فی شان محمد، تم سے وعدہ لیا تھا کہ صرف ایمان ہی نہیں لانا، میرے مصطفیٰ کی شان کے ڈنکے بجانے، وہ وعدہ پورا کرو۔ یہ عقیدہ ہے، یہ عقیدہ ہے۔ وَهُوَ قَوْلُهُ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ، میرے مصطفیٰ کی شان کو ڈنکے بجانے ہیں اور لوگوں کی میں تشہیر کرنی ہے، ہر بندے کو بیان کرنا ہے کہ مصطفیٰ کی یہ شانیں ہیں۔ اسی طرح سورہ آل عمران کی آیت نمبر 187 فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ، فرمایا اللہ پاک نے بنی اسرائیل سے، یہود سے، نصارہ سے، ساری اقوام سے پہلے وعدہ لے لیا تھا کہ جب بھی جس زمانے میں تم ہو لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ، ہو کا مرجع حضور کی ذات ہے، یہ کل ائمہ نے بیان کیا، حضور کا مرجع ہو کا، تم جہاں بھی ہو لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ، میرے مصطفیٰ کی شانیں لوگوں میں ڈنکے کی چوٹ پر بیان کرنا، ایسے چھپا نہ دینا، پڑھتے جاؤ، جب میرے محبوب کی شان آئے تو ورق پلٹ دو، پڑھتے جاؤ، شان آ جائے تو ورق پلٹ دو، نہیں، لَتُبَيِّنُنَّهُ، تقریریں کرنا شان مصطفیٰ میں، اعلان کرنا شان مصطفیٰ کے، خطاب کرنا شان مصطفیٰ پر، لَتُبَيِّنُنَّهُ کا ترجمہ کرو۔ اور یہی معنی پھر تمام تابعین نے بیان کیا۔ السدی الکبیر، حضرت عبداللہ ابن عباس کے شاگرد وہ روایت کرتے ہیں، اس کا معنی ہے ان اللہ اخذ میثاق الیہود لیبیننہ للناس محمدا،
شان مصطفیٰ کو لوگوں میں بیان کرنے کا وعدہ لیا تھا. یہ نقطہ خاص بتا رہا ہوں، صرف ایمان لانے کا نہیں. لَتُبَيِّنُنَّهُ، ایمان تو لاؤ گے ہی لاؤ گے، مگر خالی ایمان لا کر چھپا لو تو وعدہ خلافی ہوگی. لَتُبَيِّنُنَّهُ، سٹیج پر چڑھو تو تقریریں کرو، تمہارا موضوع شان مصطفیٰ ہو. جلسہ کرو، خطاب کرو، تمہارا موضوع مقام مصطفیٰ ہو. کیا خوب جملہ ہے. لوگوں کا اجتماع ہو، تمہارا معقوب حضور کی عظمت اور حضور کی شان ہو. میری توحید تو ہر کوئی بیان کرے گا، اس سے اوفو بالعقود پورا نہیں ہوگا. لَتُبَيِّنُنَّهُ، میرے محبوب کی شان کے ڈنکے بجانا. یہی تعبیر اور تفسیر حضرت سعید ابن جبیر نے کی، یہی عبداللہ ابن عباس نے کی. سعید ابن جبیر مجلس میں خطاب کر رہے ہیں، قرآن کی تفسیر دے رہے ہیں. ایک سائل کھڑا ہوا، پوچھا کہ اے سعید ابن جبیر، اس آیت کا معنی کیا ہے؟ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ أَهْلِ الْكِتَابِ، فرمایا یہود مراد ہیں. پوچھا لَيُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ، کہ ان کی شان کو کھول کھول کر بیان کرنا، اس سے مراد کیا ہے؟ فرمایا محمدن ولا یکتمونہ، شان مصطفیٰ کو کھول کے بیان کرنا، بخیلی کنجوسی نہ کرنا. فرمایا یہ مراد ہے. یہی اکرمہ نے بیان کیا، یہی سعید ابن جبیر نے بیان کیا، یہی السدی الکبیر نے بیان کیا، یہی حضرت مجاہد تابعی نے بیان کیا، یہی عبداللہ ابن عباس نے بیان کیا، ابن جریر، یہی ابن جریج نے بیان کیا. اور کہا کہ اللہ پاک نے التی احدتھا علیکم فی شان محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو میں نے شان مصطفیٰ کے چرچے کرنے کا تم سے وعدہ لیا، اس کو پورا کرنا. یہی امام قرطبی نے بیان کیا، یہ امام بغوی نے بیان کیا، یہی طبری نے بیان کیا. آپ کتب تفسیروں کی اٹھا کے مطالعہ کریں تو پتہ چلے کہ عقیدہ کون سا ہے جو 1400 سال میں بیان ہوا ہے. یہ کسی نے آج کے دور میں نہیں گھڑ لیا. تو عقیدہ اور عقل جو ہے وہ اللہ نے تو پہلے سے وعدہ لے لیا تھا، پہلے سے وعدہ لے لیا تھا کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان بھی لانا اور ان کی شان کے ڈنکے بھی بجانا. جو ڈنکے نہیں بجائے گا، جو ان کی شان کے ڈنکے نہیں بجائے گا، وہ مجھ سے دھوکہ کرے گا. اللہ فرماتے میرے وعدے کو توڑے گا. تو گویا عقیدہ مقام مصطفیٰ کا آج اہل سنت کا نہیں، یہ عقیدہ جمیع انبیاء اور ان کی امم کا تھا، جمیع انبیاء اور ان کی امم کا تھا. اب آپ کے ذہن میں سوال آ سکتا ہے کہ قرآن مجید نے جو بات کی کہ ڈنکے بجانا اور ان کو بیان کیا گیا، کیا اس کا ثبوت آج بھی ملتا ہے بائبل میں؟ تو یہ آج کی بائبل کوٹ کر رہا ہوں کہ کیا ڈنکے بجانے. ہمارے لوگ عام طور پر برنباس کی جو گوسپل ہے اس کے حوالے دیتے ہیں. میں برنباس کے نہیں دے رہا، کیونکہ اس کو کرسچنز جو ہے وہ نہیں مانتے، مسیحی نہیں مانتے نا، ہم مانتے ہیں. تو جو وہ نہیں مانتے اس کا حوالہ دینے کا فائدہ نہیں. میں جو پریولنٹ، جو اویلیبل بائبل ہے اور نیو ٹیسٹمنٹ ہے اس وقت جو ہر ایک کے ہاتھ میں، اس کا حوالہ دے رہا ہوں، برنباس کا نہیں. ڈنکے کس طرح عقیدے تھے، کس طرح عقیدے آقا علیہ السلام کی شان کے، اب وہ سنیے. تو یہ میرے ہاتھ میں ہولی بائبل ہے اور اس کے اندر گوسپل ہے، انجیل مارک کی بائبل. اس میں پہلے تو حضرت یحییٰ علیہ السلام کہتے ہیں، وہ فرماتے ہیں جان announced someone is coming soon who is greater than me and so much greater that I am not even worthy to stoop down like a slave and untie the straps of his sandals. فرماتے ہیں کہ کوئی آنے والا آ رہا ہے اور ان کی شان اتنی بلند ہے کہ میں ان کا غلام بننے کے بھی قابل نہیں اور ان کے جوتوں کے تسمے کھولنے کا بھی قابل نہیں، ان کے جوڑوں نالین کے تسمے کھولنے کے بھی قابل نہیں. یہ مارک اور اس کی جو ورس ہے وہ نمبر 3 ہے، ورس نمبر 1:7. اچھا پھر وہ بیان کرتے ہیں but someone is coming soon who is greater than I am, so much greater than I am not even worthy to be a slave and untie the straps of his sandal. یہ لیوک اس کا حوالہ آیت ان کی 3 اور 3 کے بعد اس کا نمبر 15. اسی طرح یہ بیان ہو رہا ہے. اور پھر وہ بیان کرتے ہیں
یو آلسو مسٹ بی ریڈی. پھر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام بیان کرتے ہیں, یہ بائبل ہے یاد رکھ لیں, اور گوسپل اس کو ریڈ اینڈ بلیک کہتے ہیں. جو عیسیٰ علیہ السلام کے کلمات ہیں ان کے کلمات سرخ انک میں لکھے گئے, جو ان کے کلمات جو بقایا ہیں وہ بلیک میں ہیں. جہاں سرخ کلر ہو وہ عیسیٰ علیہ السلام کے کلمات ہیں اکارڈنگ ٹو بائبل اینڈ گوسپل. اچھا, گوسپل میں عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں اب یہ جو وعدے لیے گئے تھے لَتُبَيِّنُنَّهُ, اب وہ وعدے قرآن سے سن چکے, اب آج کی بائبل بیان کر رہی ہے. کہتے یو آلسو مسٹ بی ریڈی آل دا ٹائم فار دا سن آف مین ول کم وین لیسٹ ایکسپیکٹڈ. اب بعض لوگ مراد لیتے ہیں چونکہ وہ احباب کے سے مراد عیسیٰ علیہ السلام ہے, تو عیسیٰ علیہ السلام کو وہ سن آف مین نہیں مانتے, ان کو تو سن آف گاڈ مانتے ہیں. اگر وہ سن آف مین مان لیں تو سارا عقیدہ ہی ختم ہو گیا نا ان کا. وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو, یسوع مسیح کو سن آف مین نہیں مانتے, ان کو سن آف گاڈ. پوری گوسپل میں ہر جگہ ان کا ذکر سن آف گاڈ کا آتا ہے. اب عیسیٰ علیہ السلام خود فرما رہے ہیں, فرمایا فار دا سن آف مین ول کم وین لیسٹ ایکسپیکٹڈ, تیار رہو خدا کا بندہ آ رہا ہے. یہ عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں کمنگ آف سن آف مین, اس کا ٹائٹل یہ ہے کمنگ آف سن آف مین. اور پھر یہی چیز پھر آپ کہتے ہیں اف یو لو می اوبے مائی کمانڈمنٹس اینڈ آئی ول آسک دا فادر اینڈ ہی ول گیو یو اندر ایڈوکیٹ ہو ول نیور لیو یو. اگر میرا کہنا مانو تو میں عرض کروں گا خدا میرے بعد ایک تمہیں نیا مددگار عطا کرے گا جو خدا کے حضور تمہاری وکالت اور شفاعت کرے گا. اینڈ ہی ول نیور لیو یو, وہ خاتم النبیین ہوگا, قیامت تک انہی کی نبوت اور رسالت رہے گی. یہ ختم نبوت, ہی ول نیور لیو یو, قیامت تک اسی کی نبوت اور رسالت رہے گی. اینڈ ہی از دا ہولی اسپرٹ ہو لیڈز انٹو آل ٹروتھ. پھر بیان کرتے ہیں اینڈ ریممبر مائی ورڈز آر ناٹ مائی اون, what I am telling you is from the Father who sent me. I am telling you these things now while I am still with you. But when the Father sends the advocate, میرے بعد جب اس نئے تمہاری وکالت و شفاعت کرنے والے کو بھیجے گا, as my representative, that is the Holy Spirit, he will teach you everything and will remind you of everything I have told you. مصدقا لما بین یدی, جو کچھ ہم پہلے بیان کر گئے وہ ان کی تصدیق کر دیں گے. اب یہ جو بات ہے یہ ہے, ایک بائبل کے الفاظ مختلف ہوتے ہیں, یہاں ایڈوکیٹ کا لفظ آیا. یہ بائبل بڑی معروف ہے اسٹینڈرڈ جو جیمز ورشن ہے, کنگ جیمز ورشن, اس میں جو لفظ آیا ہے وَيَدَعُ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ, جو تمہیں نجات دے دے گا, تمہاری مدد کرے گا. اس کے اندر وہ بیان کرتے ہیں کہ وہ there cometh and mightier than I after me the latchet of whose shoes I am not worthy to stoop down and untie. آگے کہتے ہیں کہ وہ جو آئیں گے وہ کمفرٹر ہوں گے, جو بوجھ تم پر لدے ہوئے ہوں گے ان بوجھوں کو اتار دے گا. یہ جان ورس 14 چیپٹر اور ورس 9 اس میں کہتے ہیں these things have I spoken unto you being yet present with you but the comforter, تمہارے بوجھ اتارنے والا, تمہاری زنجیروں کو توڑنے والا, تمہیں آزادی دلانے والا, رحمت کرنے والا, Comforter, which is the Holy Ghost, whom the Father will send in my name, he shall teach you all things and bring all things to your remembrance whatsoever I have said to you. ان کو آقا علیہ السلام کو ورلڈ کمفرٹر یوز کیا ہے. یہ جو یاداؤ عنہم اسرہم والغلال التی کانت علیہم, اس معنی سے تو گویا پہلے انبیاء میں بھی یہی صورت تھی کہ عقیدہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان رکھنے اور حضور کے ڈنکے بجانے کا تھا. اب جو بات کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ جب آقا نہیں تشریف لائے تھے, پہلی امتوں کا بھی مومن ہونا اس کی شرط تھی کہ مصطفیٰ کے ڈنکے بجاؤ, مصطفیٰ پر ایمان لاؤ, مصطفیٰ کی غلامی کا پٹا گلے میں ڈالو, مصطفیٰ کی عظمت کی معرفت رکھو. جب آقا کی آمد سے پہلے بھی معیار ایمان اور معیار عقیدہ مقام مصطفیٰ تھا,
اور شان مصطفیٰ تھی، سو یہی عقیدہ قیامت تک ہے۔ اب سنیے، آج بھی عقیدہ اسی کا صحیح ہے جسے مقام مصطفیٰ کی معرفت صحیح ہے۔ آقا علیہ السلام نے اس عقیدے کو برقرار رکھا، اس عقیدے کو برقرار رکھا۔ اور کس طرح، یہ میں حدیث پاک عرض کر رہا ہوں، بڑی توجہ سے یہ بات سننے والی۔ آپ نے سن رکھا ہے، یعنی آقا کی آمد سے پہلے بھی عقیدہ مقام مصطفیٰ کا، اور مرنے کے بعد بھی عقیدہ مقام مصطفیٰ کا۔ تو ہم جاتے کہاں ہیں اور کون سا نقطہ تلاش کرتے ہیں ایک ہونے کا؟ اول بھی مقام مصطفیٰ، یہی ایمان تھا، اور مرنے کے بعد قبروں میں بھی ایمان مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، معرفت مقام مصطفیٰ، یہی ایمان ہوگا۔ اگر اس پر کوئی کمی کجی اور افس اور بٹس ہیں تو پہلے لوگ بھی دھکے مار کے نکال دیے گئے دائرہ ایمان سے، آج کے زمانے بھی لوگوں کو نکال دیا جائے گا۔ نہ دنیا میں کام آئے گا وہ عقیدہ، نہ قبر اور آخرت میں کام آئے گا۔ اب آئیے، آپ نے قرآن بھی سن لیا، بائبل بھی سن لی، اب حدیث نبوی پر آ جائیے۔ آپ سب نے سن رکھا ہے نا کہ قبر میں 3 سوال ہوں گے، بولیے، سن رکھا ہے نا؟ آج آپ کو ایک نئی بات بتاتے ہیں، علماء کرام کو معلوم ہے، آپ کو بتا رہے ہیں۔ قبر میں 3 سوال ہوں گے۔ یہ حدیث بڑی توجہ سے سنیں، یہ اہل علم کے لیے اور اہل جو طالبان علم حدیث ہیں ان کے لیے۔ حضرت براء بن عازب، میں 3-4 حدیثیں بیان کروں گا۔ حضرت براء بن عازب راوی ہیں، اور یاد رکھ لیں کہ قبر میں 3 سوال ہوں گے۔ کیا؟ مر ربوں کا، تمہارا رب کون ہے؟ دوسرا سوال ما دینوں کا، تمہارا دین کیا ہے؟ تیسرا سوال ما کنت تقول فی ھذا رجل محمد، حضور علیہ السلام کا چہرہ پاک دیکھیں گے کہ ان کے بارے میں عقیدہ کیا تھا۔ 3 بتائے جاتے ہیں نا۔ میں آپ کو وثوق کے ساتھ کہہ رہا ہوں، تیقن کے ساتھ کہہ رہا ہوں، اور ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، یہ 3 سوال نہ بخاری میں ہیں نہ مسلم میں ہیں۔ یہ 3 سوال نہ صحیح بخاری میں ہیں، سب سے بڑی کتب حدیث کی کون سی ہیں؟ بخاری و مسلم، دونوں میں نہیں ہیں۔ یہ ہیں حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، یہ ابو داؤد میں ہے اور دیگر کتب میں ہیں جو صحیح بخاری مسلم کے بعد نچلے درجے کی کتابیں ان کے بعد۔ تو سنن ابی داؤد میں ہے، مسند احمد بن حنبل میں ہے۔ اس میں فرمایا کہ جب آپ میت کو دفنا دیتے ہیں اور اس کے بعد پھر فرشتے آتے ہیں، میں مختصر کر رہا ہوں تاکہ زیادہ چیزیں بیان ہو سکیں، وہ آ کے پوچھتے ہیں یا ھذا مر ربک، اے بول تمہارا رب کون ہے؟ ما دینک، تمہارا دین کیا ہے؟ وما نبیک، اور تمہارا نبی کون ہے؟ پھر آگے جو مسلمان مومن ہے وہ جواب دیتا ہے۔ یہ حدیث براء بن عازب راوی ہیں اور دیگر کتب سے ہے، مگر میں آپ کو بتا رہا ہوں نہ بخاری میں نہ مسلم میں، ان سے نچلے درجے کی کتب حدیث صحاح میں اور دیگر کتب میں ہیں۔ سمجھ گئے بات؟ اس کا حوالہ دے دیا میں نے آپ کو۔ اب آپ آ جائیے، بخاری اور مسلم کیا کہتی ہے؟ صحیح بخاری اور صحیح مسلم وہ بتاتی ہے کہ قبر میں ایک ہی سوال ہوگا۔ میں 3 سوال مانتا ہوں، میرے بارے میں کوئی نیا عقیدہ نہ سمجھ لیں اپنا، میں 3 مانتا ہوں، مگر میں بتا رہا ہوں کہ یہ 3 سوال نہ صحیح بخاری میں ہے نہ مسلم میں ہے، صحیحین سے نچلے درجے کی کتابوں میں ہے، سنن ابی داؤد اور دیگر کتب میں۔ امام بخاری نے 3 سوالوں کی روایت نہیں بیان کی، امام مسلم نے 3 سوالوں کی حدیث کو روایت نہیں کیا۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ امام بخاری اور امام مسلم سے بڑا امام تو حدیث میں کوئی نہیں، بولیے۔ وہ کہتے ہیں ایک ہی سوال ہوگا۔ اب ٹکراؤ آ گیا بخاری اور مسلم کی صحیحین کی روایت میں اور نچلے درجے کی کتب صحاح کی روایت میں ٹکراؤ آ گیا، مگر ٹکراؤ نہیں، پھر تطبیق کریں گے، جوڑیں گے معنی کو۔ بخاری اور مسلم کہتے ہیں کہ 3 سوال کا ذکر کوئی نہیں ان کی روایت میں، ایک ہی سوال ہوگا۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ان العبد اذا وضع فی قبرہ وتولی عنہ اصحابہ،
انہ لیسمع قرعن عالہم اتاہ ملکان یقعدانہ فیقولان ما کنت تقول فی ھذا الرجل لمحمد صلی اللہ علیہ وسلم. صحیح بخاری. یہ صحیح بخاری کتاب الجنائز کو اٹھا کے دیکھ لیں, حدیث نمبر 1308 جا کے مطالعہ کیجئے. پھر کتاب الجنائز میں حدیث نمبر 1673, صحیح مسلم کتاب الجنہ و صفت نعیمہا, پھر ابو داود میں بھی ہے, نسائی میں بھی, احمد بن حنبل, ساری کتب صحاح میں یہ حدیث, اور بخاری اور مسلم کی متفق علیہ. اگر متفق علیہ حدیث کچھ اور بتائے اور نچلے درجے کی کتب حدیث اس سے مختلف مضمون بتائے اور تطبیق نہ ہو سکے تو کس کو اختیار کیا جائے گا؟ متفق علیہ کو. درست قاعدہ ہے نا. یہاں تطبیق ہے, آگے چلتے ہیں. مگر امام بخاری نے روایت کیا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا بندے کو جب قبر میں رکھ دیا جاتا ہے اور اس کے دفنانے والے جب چلے جاتے ہیں, انہ لیسمع قرعن عالہم, عام میت بھی واپس جانے والوں کی جوتوں کی آہٹ سنتا ہے. یہ متفق علیہ حدیث کے الفاظ ہیں, انہ لیسمع قرعن عالہم, پلٹنے والوں کے جوتوں کی آہٹ سنتا ہے. ہم جھگڑے کرتے پھرتے ہیں, خدا کا خوف ہونا چاہیے. عام میت پلٹ کے جانے والوں کی جوتوں کی آہٹ سنتا ہے. آپ کہتے ہیں اولیاء قبروں میں آپ کا سلام نہیں سنتے. ہم کس چکر میں, ہم نے عقیدے کہاں سے لیے ہیں, ہم نے کیا ڈھونگ رچا رکھا ہے؟ آقا فرماتے ہیں عام میت سنتا ہے قبر میں لیٹا ہوا جوتوں کی آہٹ. اگر ہم سمجھیں کہ اولیاء اور صلحاء جو عام میت سے اونچے درجے وہ قبر پہ آنے والوں کو نہیں سنتے, یہ عقیدہ کہاں سے آ گیا؟ جب لوگ مر جاتے ہیں تو فرشتے آ کے اٹھا دیتے ہیں اور بٹھا کر ایک ہی سوال کرتے ہیں, ما کنت تقول فی ھذا الرجل لمحمد. جب پوچھا جاتا ہے تیرا رب کون ہے تو سوال کا جواب لیک آؤٹ نہیں کرتے, مشکل میں ڈالا, بتاؤ اگر جانتے ہو تو رب کون ہے. پوچھا جاتا ہے تمہارا دین کیا ہے تو جواب کا اشارہ نہیں دیتے. اللہ نے اپنے سوال میں اور اپنے دین کے سوال میں مشکل رکھی ہے, اشارہ نہیں دیا. جب محبوب کا پوچھا ہے تو تھوڑا سا اشارہ بھی دے دیا ہے کہ میرے محبوب کے امتی گھبرا نہ جائیں. میرے محبوب کے امتی یا رسول اللہ کہنے والے کہیں مشکل میں نہ آ جائیں. برے میرے سوال کا جواب نہ آئے دیکھ لیں گے, میرے دین کا سوال اس کا جواب نہ آئے دیکھ لیں گے, میرے مصطفیٰ کے سوال میں کوئی فیل نہ ہو. آسانی کی. فرمایا اس ہستی کے بارے میں تو کیا کہا کرتا تھا؟ ساتھ ہی فرشتے بولتے ہیں لے محمد, ان کا نام محمد ہے. ہائے ہائے, پرچہ بھی دے دیا, کوسچن پیپر بھی دے دیا, جواب لیک آؤٹ بھی کر دیا, آسانی پیدا کر دی. اس ہستی کا نام محمد ہے. ایک ہی سوال بخاری اور مسلم متفق علیہ. تو میں نے آپ کو سارے حوالے دے دیے, آپ پوری بخاری اور مسلم اٹھا لیجئے. کہیں بخاری اور مسلم میں اللہ کی عزت کی قسم میں نے کئی بار, مگر حرم مدینہ میں اور حرم مکہ میں اول لفظ سے آخر لفظ تک بخاری اور مسلم کے ختم کیے, ایک ایک لفظ ختم کیا, اپنے بیٹے کو پڑھایا حرم میں. اور کئی بار زندگی میں کوئی شخص بخاری مسلم میں مجھے 3 سوال دکھا دے, میں اپنا عقیدہ بدل لوں گا. بخاری اور مسلم ایک ہی سوال بتاتی ہے, اس ہستی کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا, اور ان کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اب ایک نقطہ اور دیکھیے, وہاں سادہ سوال ہے تمہارا رب کون ہے, تمہارا دین کیا ہے, مگر جب یہ سوال ایک ہی ہے, اس میں پوچھا ما کنت تقول, کانا یکون جب مضارع پر آتا ہے تو ماضی استمراری کا فائدہ دیتا ہے. یہ نہیں پوچھا جائے گا جب قبر میں پردے اٹھا دیے جائیں گے اور چہرہ مصطفیٰ سامنے ہوگا, ملائکہ کے ہاتھ میں گرز ہوں گے کہ کیا جواب دے پاتا ہے یا نہیں. جب چہرہ مصطفیٰ سامنے ہوگا تو ہر بھولے ہوئے کو بھی سبق یاد آ جائے گا, پتہ چل جائے گا یہ تو مصطفیٰ ہے. چونکہ شان آشکار ہو جائے گی تو فرمایا یہ نہیں پوچھنا کہ ان کے بارے میں عقیدہ کیا ہے, یہ نہیں پوچھنا. فرشتوں پوچھنا ما کنت تقول, جب تقریر کرتا تھا جامع مسجد میں
منبر رسول پر تو تب کیا کہتا تھا جب جلسے کرتا تھا اور ذکر آتا تھا میرے مصطفیٰ کا، ما کنت تقول، گلے پھاڑ پھاڑ کر تب کیا کہتا تھا؟ جب کتابیں لکھتا تھا تو میرے محبوب کی شان میں کیا لکھتا تھا؟ یہ نہ بتا کہ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے، قیامت کو اگر مان گیا، ارے جب چہرہ مصطفیٰ سامنے ہوگا، دونوں ہاتھ اٹھا کے سیدی و مرشدی، ارے سیدی و مرشدی. تو فرمایا یہاں تو جب کوئی اور شے نظر نہیں آئے گی سوائے دو فرشتوں کے جو پوچھ رہے ہیں، اور چہرہ مصطفیٰ سامنے ہوگا تو پھر تو سب عقیدے کی سمجھ آنی ہے. پھر کیسے انکار کرو گے؟ پھر تو سب سیدھے ہو جائیں گے. فرمایا آج کا سیدھا ہونا قبول نہیں ہے، آج پہچان لو قبول نہیں ہے. بتا وہ زندگی بھر کیا کہتا، کیا کہا کرتا تھا؟ ما کنت تقول. تقریریں کرتے ہوئے حضور کی شان گول کر کے آگے گزر جاتا تھا یا رک کے کھول کھول کے بیان کرتا تھا؟ جب شان مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، رفعت مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، جب حضور کی شانوں کا، آپ کے رخسار کا، میرے محبوب کے گیسوؤں کا، میرے محبوب کے چال چلن کا، میرے مٹھن کا، میرے محبوب کے حسن کا، جمال کا، کمال کا، عظمت کا جب تذکرہ آتا تھا تو تیرا چہرہ کھل اٹھتا تھا یا مروڑ آ جاتے تھے؟ جب میرے محبوب کی نعت پڑھی جاتی تھی، جب میرے محبوب کی نعت پڑھی جاتی تھی، جب میرے محبوب کی عظمت کے تذکرے ہوتے تھے، اس وقت تیرے چہرے کا رنگ کیسا ہوتا تھا؟ کھلتا تھا یا پیلا ہو جاتا تھا؟ اور جب خطاب کرتا تھا حضور کی شان میں، ایسے دو چار جملے بول کے گزر جاتا تھا یا ساری رات اسی پر لگا دیتا تھا؟ ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل لمحمد. بول کیا کہا کرتا تھا؟ وہ عقیدہ پوچھا جائے گا جو اس دنیا میں رہا. تو فرمایا پھر مومن بتائیں گے کہ یہ حضور ہیں، اور باقیوں کو یہ متفق علیہ حدیث بخاری مسلم کی. امام بخاری مسلم کا عقیدہ یہ ہے کہ ایک ہی سوال ہوگا. فرشتے کہیں گے چھوڑے باقی گلاں نو، اے دس اس سونے دے بارے چ کی آکھنا ہوں دنیا چ، وہ باقی تبلیغاں تیریاں سن لواں گے، وہ ساری تبلیغاں، تیری تقریراں، تیری تبلیغاں، تیری کتاباں، تیرے مدرسے سارے دیکھے جان گے. پہلے دس اس سونے دے بارے چ کی آکھنا. ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل لمحمد. یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے. یہی حضرت انس بن مالک، پھر حضرت اسماء بنت ابی بکر وہ روایت کرتی ہیں، پھر بخاری کتاب الوضو میں، اور پھر بخاری کتاب الجمعہ میں، پھر بخاری کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ میں، اور مسلم باب الاقتداء بسنن رسول اللہ، مسلم کتاب الکسوف، اور پھر مالک کی موطا، سب کتب میں پھر متفق علیہ دوسری حدیث دے رہا ہوں. اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ہمیں آقا علیہ السلام نے فرمایا لقد اوحی الی، فرمایا یہ مسئلہ قیاس اور اجتہاد کا نہیں، مجھ پر وحی کی گئی ہے، مجھ پر وحی کی گئی ہے. انکم تفتنون فی القبور، قبر میں تم آزمائے جاؤ گے، تمہارا امتحان ہوگا، تمہارا ٹیسٹ ہوگا. لوگوں آج کی کانفرنس کا مقصد، میرے جو خطاب کا موضوع یہ ہے، اس امتحان کی تیاری کر لو جو پوچھا جانے والا ہے. بوٹی نہیں چلے گی اس وقت، پاکستانی ہے نا بوٹیوں کے عادی، تیاری کر لو. فرمایا آقا علیہ السلام نے تو کیا ٹیسٹ ہوگا؟ ٹیسٹ سادہ ہوگا. فرمایا پوچھنے والے آئیں گے،
یؤتی احدکم فیقال ما علمک بہذا الرجل. دسو کی کہندا سے تو اس محبوب دے بارے تیرا علم اور عقیدہ کیا تھا؟ تو وہ فرماتے ہیں کہ کیا کہتا. ایک ہی سوال امام بخاری مسلم میں حضرت اسماء بنت ابی بکر. ہم تو جیتے حضور کے لیے ہیں, مرنا حضور کے لیے ہے, ہمارے حالات ہی یہی ہیں سارے. تو اسماء بنت ابی بکر کا بھی یہی روایت صحیح بخاری اور مسلم کی. آگے چلیے, یہ بھی متفق علیہ اور لفظ بخاری کے بیان کیے. پھر تیسری, ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی یہی فرماتے ہیں کہ منکر نکیر آئیں گے, بٹھا کر فیقولان ما کنت تقول فی ھذا الرجل. دسو بھائیا اس ہستی دے بارے کی کہندا سا, کی تقریراں کردا سا. ایک ایک لفظ تقریروں کا ریکارڈ ہو رہا ہے, پکڑ لیا جائے گا کیا کہا کرتا تھا. پھر ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ روایت بڑا عجیب جملہ ہے. وہ ام المومنین سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں, اور حضرت ابو ہریرہ دونوں کی اکٹھی روایت ہے. یہ مسند احمد بن حنبل اور ابن ماجہ میں یہ بھی حدیث صحیح ہے. فرماتی ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا قال اما فتنۃ القبر, بڑے توجہ طلب لفظ ہے, فرمایا فبی تفتنون وعنی تسألون. آقا نے خود فرمایا فبی تفتنون وعنی تسألون, صرف میری ذات اور میری شان کے بارے میں تمہیں آزمایا جائے گا. اب یہ نص سری آ گئی. وعنی تسألون, اور آقا نے فرمایا میرے بارے میں پوچھا جائے گا. آقا نے خود قصہ ہی تمام کر دیا, میرے بارے میں پوچھا جائے گا. اور ثم یقال له فیما کنت, اب آگے میں اس کی تعبیر میں آ جاؤں گا. یہ سب وہ احادیث ہیں, اور وہ میں آپ کو بیان کر چکا ہوں کہ ابو داؤد اور نچلے درجے کی کتابوں میں 3 سوال آئے ہیں, بخاری مسلم میں کہیں 3 سوال نہیں آئے. اب تطبیق کی طرف آتے ہیں تو 3 ہی سوال ہیں. تو وجہ کیا ہے؟ کیا امام بخاری مسلم کو روایت نہیں ملی؟ وہ درجہ صحت میں نہیں ہے, قبول نہیں کیا؟ کیا جواب دیں گے اس کو؟ کوئی جواب ہے؟ 2 تطبیقات ہو سکتی ہیں, صرف تطبیقین. 3 سوال حق ہیں اور 1 سوال بھی حق ہے بخاری مسلم کا. تطبیق یہ ہے, 2 میں سے جو چاہیں اپنا لیں. آپ کو آپشن دیتا ہوں, میرا کوئی جھگڑا نہیں. میں چاہتا ہوں کہ تطبیق پوری امت کی ہو جائے, نقطے پر اکٹھے ہو جائیں, جھگڑے ختم ہو, تفرقہ ختم ہو, امت وحدت پہ آ جائے. مگر وحدت کی کوئی بنیاد بھی تو ہو. وہ بنیاد عظمت مصطفیٰ, مقام مصطفیٰ. اچھا, تطبیق کی طرف آ رہا ہوں, اور تطبیق وہ دیتا ہوں جو پھر آگے حدیث سے مل جائے گی. ایک تطبیق تو یہ ہو سکتی ہے, یہ جواب محدثین نے دیا کہ یہ جواب قبول کیا جائے کہ سوال تو 3 ہوں گے, مگر بخاری مسلم نے 1 کیوں بیان کیا صرف؟ وہ یہ ہے کہ سوال 3 ہوں گے, پہلے 2 سوال آپشنل ہوں گے اور تیسرا کمپلسری ہوگا. کیا تطبیق ہے؟ ایک تطبیق یہ ہے, یاد رکھ لیں, اگر مر ربوں کا تمہارا رب کون ہے, جواب آ گیا تب بھی دوسرا سوال ہوگا, اور جواب نہ آیا تب بھی دوسرا سوال ہوگا. یہ طے ہے, اس پر کوئی اختلاف نہیں. سن لیں, کوئی اختلاف نہیں. جواب نہ آیا تو مسئلہ نہیں کہ اب کام تمام, اس کو پہلے ہی جواب نہیں آیا لہذا فرشتوں کو اٹھاؤ, گرز مارو, اس کو عذاب دو. نہیں, اگر نہیں آیا کہ میرا رب کون ہے, اس کو دوسرے سوال کا موقع دیا جائے گا. دوسرے سوال تیرا دین کیا ہے, جواب آ گیا تب بھی, نہ آیا تب بھی. اگر نہیں آیا جواب تب بھی فیصلہ نہیں ہوگا عذاب و ثواب کا, پھر اگلے سوال کا موقع دیا جائے گا. جب جن سوالوں کا جواب نہ آئے تب بھی اگلے سوال کا موقع دیا جائے, اس کو آپشنل کہتے ہیں کہ آگے بھی گنجائش ہے, چلو نظر انداز کر دیتے ہیں. دوسرا جواب نہیں آیا, چلو پھر تیسرا کر لو. دونوں کا جواب نہ آئے تو پھر بھی پوچھا جائے گا آگے. اور تیسرا سوال رکھا, بتاؤ میرے محبوب کے بارے میں عقیدہ کیا تھا. اگر یہ جواب نہ آئے تو اس کے بعد کوئی چوتھا سوال نہیں. اس کے بعد فرمایا پکڑ لو اس بے ایمان کو, پکڑ لو اس دیوس کو جو دین اسلام کا نام لیتا ہے, کلمہ پڑھتا تھا اور میرے مصطفیٰ کی شان نہیں پہچانتا.
کوڑے مارو، گرز مارو، کھڑکی کھل جائے گی اور اس کا ٹھکانہ قبر کو جہنم بنا دیا جائے گا۔ تو یہ تیسرا فائنل کمپلسری سوال ہے کہ اگر دو میں کمی رہ گئی پھر بھی چھوڑ دیں گے، اگر محبوب کی پہچان کر لو درگزر کر دیا جائے گا۔ فائنل ججمنٹ ڈیسیژن تیسرے سوال پر ہوگا، اور اگر پہچان لے تو اسی وقت قبر کھل جائے گی، جنت بن جائے گی، اور اللہ پاک ادھر جنت دکھائے گا ادھر دوزخ۔ یہ بھی حدیث پاک میں فرمایا تمہارا ٹھکانہ یہ ہوتا دوزخ اگر میں ہمارے مصطفیٰ کی شان کو نہ پہچانتے۔ یہ حضور کی معرفت نے تمہاری دوزخ کے ٹھکانے کو بدل کر جنت بنا دیا ہے۔ ارے جس کے نام سے دوزخ جنت میں بدل جائے اسی سے کم تعلق رکھنا، اسی کی شان کے ذکر پہ چین بجبی ہونا۔ بھاڑ میں جائیں سب عقیدے، اگر مصطفیٰ کی شان پر عقیدہ صحیح نہیں ہے کوئی شے قبول نہیں۔ تو ایک تو تطبیق یہ ہے کہ پہلے دو آپشنل، فائنل فیصلہ تیسرے سوال پر، اور وہ حضور کی شان۔ ایک تطبیق اور ہے، میری طبیعت اس دوسری تطبیق کی طرف راجی ہے جو اب بتا رہا ہوں۔ میری طبیعت اس دوسری تطبیق کی طرف مائل ہے اور میں قبول کرتا ہوں جو اب بتا رہا ہوں، اور اس کی سند مجھے حدیث سے ملتی، اس کی سند حدیث سے ملتی ہے۔ وہ یہ کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا جو لفظ اما فتنۃ القبر فبی تفتنون وعنی تسألون، میرے بارے میں سوال ہوگا، میرے بارے میں امتحان ہوگا۔ ثم یقال فیما کنت، اب وہ جواب یہ ہے جو دوسری تطبیق بتا رہا ہوں، جو پوچھا جائے گا تمہارا رب کون ہے، یہ اس کے مسلمان ہونے کی پہچان کے لیے نہیں۔ اب میری گفتگو کے ابتدائی حصے کی طرف پلٹ جائیے، جب میں نے کہا تھا مابہ الاشتراک کیا ہیں اور عقیدے میں مابہ امتیاز کیا، اس طرف پلٹ جائیے۔ یہ جو پوچھا جائے گا تمہارا رب کون ہے، یہ پوچھنے کے لیے کہ بالکل دہریہ ہے، کافر مشرک ہے، لات و منات کو پوچھتا ہے، برہمن کو مانتا ہے، کرشن مہاراج کو مانتا ہے، یا کسی خدا کو مانتا ہے، یا آگ کو، اگنی کو، اور سورج کو، چاند ستارہ، کس کو مانتا ہے خدا؟ تو پہلا سوال یہ تعین کرنے کے لیے ہوگا کہ خدا کو مانتا بھی ہے یا نہیں، تاکہ پتہ چل جائے کہ الہامی مذاہب سے ہے یا غیر الہامی مذاہب سے ہے۔ پہلا سوال پہلی تقسیم کے لیے ہوگا۔ اس نے کہہ دیا میرا رب اللہ ہے، تو اللہ کو ماننے والے یہودی بھی ہیں، اللہ کو ماننے والے مسیحی بھی ہیں۔ اس نے جواب دے دیا میں اللہ کو مانتا ہوں، میرا رب اللہ ہے۔ تو اب دوسری تطبیق بتا رہا ہوں، پھر دوسرا سوال تمہارا دین کیا ہے۔ اگر اللہ کو مانتا ہے تو وہ مسلمان بھی ہو سکتا ہے، وہ عیسائی بھی ہو سکتا ہے، وہ یہودی بھی ہو سکتا ہے۔ اب بات کو سمجھ گیا نا؟ اب اس کی تمیز وہ جو میں نے مابہ الامتیاز بات بتائی تھی کہ فیصلہ امتیاز کس پر ہے، کہ وہ تو تینوں مذہب مانتے ہیں خدا کو۔ تو اب دوسرا سوال اس لیے کیا کہ پھر یہ تعین ہو جائے کہ یہ یہودی ہے یا مسیحی عیسائی ہے یا مسلمان ہے۔ ما دینوں کا 10 تیرا دین کیے، 2 + 2 4 ہو جائے گا نا کھرا، کہ اگر دین اسلام کہے دینی الاسلام تو یہودیت کا خیال بھی گیا اور عیسائیت کا امکان بھی گیا، اب یہ مسلمان رہ گیا۔ پہلے 2 سوال کھنگالنے کے لیے ہیں کہ پتہ چلے کہ ہے کیا، کافر ہے، سکھ ہے، آتش پرست ہے، دہریہ ہے، کیا ہے۔ پتہ چل گیا کہ نہیں رب کو ماننے والا ہے تو پھر یہودی ہے، مسیحی ہے، مسلمان ہے۔ جب اس نے کہہ دیا میرا دین اسلام ہے تو سارے امکانات گئے، اب رہ گیا کہ یہ مسلمان ہے۔ تو جب پتہ چل گیا کہ مسلمان ہے تو مسلمان کے لیے صرف ایک ہی سوال ہے۔ جب اس نے کہہ دیا میرا دین اسلام ہے تو فرمایا یہ مسلمان ہے، مسلمان کے لیے اور کوئی سوال نہیں، فقط مقام مصطفیٰ کا سوال۔ مسلمانوں اگر یہ بتا لیا قبر میں کہ ہمارا رب اللہ ہے تو یہ جواب تمہیں سکھ، آتش پرست، ہندو، دہریہ وغیرہ سے نجات دے کر یہودی، عیسائی یا مسلمان اس زمرے میں لا کے کھڑا کر دیں گے۔ اور اگر پھر بتا دیا میرا دین اسلام ہے تو یہودیت اور عیسائیت کو ختم، پھر تمہیں مسلمانوں میں شمار کر کے سوال ہوگا۔
اور مسلمان اب جنت کے لائق ہے یا دوزخ کے، اس فیصلے کے لیے ایک ہی سوال ہوگا، اور 10 ساڑھے سونے دے بارے تیرا کی جاتا۔ اگر تو مسلمان ہے تو ایک ہی بتا، مقام مصطفیٰ کو کیا مانتا تھا، کیا لکھتا تھا؟ مانتا تھا ہمارے جیسے یا کوئی نہیں سونے ورگا؟ کیا کہتا تھا؟ بے بس مانتا تھا، بے کس مانتا تھا، یا مختار کل مانتا تھا؟ صرف بشریت میں کھسا رہتا تھا اور پریشان رہتا تھا، یا اس سے آگے بھی کچھ نظر آتا تھا مصطفیٰ کی شان کا، نورانیت کو؟ میرے محبوب کی شان کیا مانتا تھا؟ کہ علم تھا نہیں تھا، اسی گورکھ دھندے میں رہتا تھا، یا ساری کائنات ما کان و ما یکون کے علم محبوب کے قدموں میں تھے؟ کیا بیان کرتا تھا شان میرے مصطفیٰ کی؟ جب ان کی ولادت کا دن آتا تھا تو منہ گھسیڑ کے بیٹھ جاتا تھا مروڑ کر، یا چہرہ کھل اٹھتا تھا آج میرے مصطفیٰ کے میلاد کا دن ہے؟ تمہارے بیٹے کی ولادت کا دن آئے تو خوشیاں مناتے تھے، جب میرے مصطفیٰ کی ولادت کا دن آتا تھا تیرے چراغ بجھ جاتے تھے یا چراغا ہوتا تھا؟ ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل محمد، ساری زندگی مصطفیٰ کے ترانے گانے میں گزری ہے یا تنقید کرنے میں گزری ہے؟ عمر بھر مصطفیٰ کے ڈنکے بجانے میں گزری ہے یا بخیلی اور کنجوسی کرنے میں گزری ہے؟ فرمایا جب یہ طے ہو گیا کہ مسلمان ہے تو فرشتوں، جب مسلمان کا پتہ چل جائے کہ یہ میت مسلمان کی ہے، اور کچھ نہ پوچھو، فقط مقام مصطفیٰ کا پوچھو، بس کیا عقیدہ، اور وہ بھی پوچھو کیا کہا کرتا تھا۔ یہ تطبیق سمجھ لی آپ نے؟ اب اس تطبیق کی تائید حدیث پاک سے ملتی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں، مسند احمد بن حنبل میں ہے، ابن ماجہ میں ہے، وہ اسنادہ صحیح، حدیث کے اسناد صحیح ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا وَأَمَّا فِتْنَةُ الْقَبْرِ فَبِي تُفْتَنُونَ وَعَنِّي تُسْأَلُونَ، میرے بارے میں امتحان ہوگا، آقا نے فرمایا، اور میرے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اور اسلوب جو علم معنی کو، بیان کو، بلاغت کو جانتے ہیں وہ اس کو سمجھتے ہیں کہ یوں نہیں فرمایا وَتُسْأَلُونَ عَنِّي، وَتُفْتَنُونَ بِي نہیں فرمایا۔ جب فَبِي تُفْتَنُونَ اور أَنِّي تُسْأَلُونَ فرما دیا تو یہ بھی ایک حاصل کا فائدہ دیتا ہے کہ قبر کا فیصلہ جنت دوزخ کا صرف میری شان بتانے پر ہوگا، صرف میری شان بتانے پر ہوگا۔ اب یہ حدیث پاک میں آقا نے فرمایا ثم یقال، پھر کہا جائے گا فیما کنت، میں نے بتایا نا کہ پہلے سوال ہوں گے تعین کرنے کے لیے کہ ہے کون، کیڑا ہے، کیے، پہلے دو سوال اس تعین کے لیے۔ جب تعین ہو جائے گا مسلمان ہے بس پھر اس کے لیے ایک ہی سوال۔ تو آقا نے فرمایا پوچھ فیما کنتا، اینو پوچھو سب تو پہلے بھی کیڑے مذہب نال دا تعلق ہے، یہ ہے کی؟ فیقول فی الاسلام، جب وہ بتا دے گا کہ یہ دین اسلام میں سے ہے، فی الاسلام، فیما کنتا کس مذہب سے ہے، تو ثابت ہو گیا کہ پہلے سوال اس کے مذہب کے تعین کے لیے ہے، اور جب تعین ہو جائے گا فیقول فی الاسلام کہ دین اسلام میں سے ہے، مسلمان ہے، تو اس کو کہا جائے گا اچھا اگر تو مسلمان ہے فیقال له ما ھذا الرجل، اب بتا مصطفیٰ کا مقام کیا ہے؟ مسلمان کے لیے ایک ہی سوال ہے۔ تو امام بخاری نے جو ایک سوال لیا وہ صرف مسلمانوں کے لیے لیا کہ مسلمانوں اپنی تیاری کر لو، جب تمہارا مسلمان ہونے کا تعین ہو جائے گا تو بات ایک ہی پوچھی جائے گی، نہ دائیں کی نہ بائیں کی، صرف مقام مصطفیٰ کا پوچھا جائے گا۔ لہذا آج حضور کی معرفت پیدا کر لو، آقا علیہ السلام کی یار، تو پھر وہ جواب دے گا کہ یہ محمد رسول اللہ ہے، اور ساری حدیث جو میں نے آپ کو بتائی۔ تو یہ دوسری تعبیر ہے جس کی تائید، دوسری اس کی تطبیق جس کی تائید خود حدیث نبوی سے، آقا علیہ السلام کے اپنے الفاظ مبارکہ سے ہوتی ہے۔ اور یہ حدیث صحیح ہے جو میں نے کہ قطعی سوال بھی یہ، اور دوسرا یہ کہ
اس سے یہ تعین ہو جائے گا کہ مسلمان کے لیے فقط ایک ہی. اب جب یہ چیز سامنے آ گئی تو پتہ چلا کہ عقیدہ کی اصلاح کے لیے اور عقیدہ کے فیصلے کے لیے بنیادی چیز یہ ہے کہ اول تا آخر بنیاد اس کے عقیدے کی صحت کی حضور علیہ السلام کی ذات اقدس اور آپ کی شان اور آپ کے مقام پر صحیح. اگر اس پر صحیح ہے تو کئی کمزوریاں معاف کر دی جائیں گی, اور اگر آقا کی شان اقدس پر اور مقام مصطفیٰ پر اس کا عقیدہ گڈ مڈ ہے تو بڑے بڑے اعمال بھی اٹھا کر دوزخ میں پھینک دیے جائیں گے. خوارج سے زیادہ اعمال کرنے والا کوئی نہیں تھا. اور اس حدیث کو کبھی نہ بھولیے جو مڑے ہوئے سر کے ساتھ آیا تھا, ذوالخویسرہ تمیمی, جس کی بہت بڑی داڑھی تھی, آدھی پنڈلی تک شلوار, اس کا تہبند اونچا تھا, نماز پڑھتا تھا. آقا نے فرمایا صحابہ کو کہ اس کی نسل سے وہ لوگ ہوں گے, یہ بخاری مسلم کی متفق علیہ حدیث, یہ بھی بتا رہا ہوں متفق علیہ, میری پوری کتاب ہے الانتباہ للخوارج والحرورہ, میں نے بہت احادیث کل جمع کر دی ہیں اس کے اندر. فرمایا پہچان لو, وہ جو کہتا تھا آقا علیہ السلام کو اتق اللہ, اللہ سے ڈرو, بات اس نے بھی اللہ کی تھی, مگر یہ خبر نہیں تھی کہ کر کس کو رہا ہے. اللہ کے ادب میں کمی نہیں تھی, چونکہ بارگاہ مصطفیٰ میں بھی بات اللہ کی کر رہا ہے, اتق اللہ, اللہ سے ڈرو. اور کس پر کہا؟ جب آقا نے فرمایا کہ میری امانت پہ شک کرتے ہو مجھ پر, میں تو وہ ہوں جس کے پاس رات اور صبح و شام آسمان کی غیب کی خبریں آتی ہیں, اور میں غیب کی آسمانی خبروں کا امین ہوں. جب آقا نے فرمایا آسمان کی غیبی خبروں کا امین ہوں, تو آسمانی غیبی خبروں کی بات کی تو اس کی رگ پھڑک اٹھی. اس نے کہا اتق اللہ, اللہ سے ڈرو. یعنی آقا علیہ السلام کے اس علم وسیع کا قائل نہیں تھا, اس علم ہماگیر, علم کل کا قائل. جب کہا نا کہ صبح و شام آسمانوں کی غیبی خبریں آتی ہیں, میں تو علم الہی کا امین ہوں اور تم مجھے دنیا کی امانتوں میں شک کرتے ہو. اس پر اس کی رگ توحید پھڑک اٹھی, اس کی رگ توحید پھڑک اٹھی. کہتا ہے حضور کو اتق اللہ, اللہ سے ڈرو, اعدل, عدل کرو. جب یہ کہا تو سیدنا فاروق اعظم اٹھے, عرض کی یا رسول اللہ اجازت دے اس منافق کا سر قلم کر دوں. میں بخاری مسلم کی متفق علیہ حدیث سنا رہا ہوں آپ کو, متفق علیہ. فرمایا نہیں. ایک حدیث میں خالد بن ولید اٹھے, فرمایا آقا مجھے اجازت دیں, اضرب عنق ھذا المنافق, میں اس منافق کی گردن قلم کر دوں. فرمایا نہیں. لوگ کہیں گے مسلمان کو مارتے ہیں. اس کی پشت میں سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے, اور صحابہ کرام سے کہہ رہے ہیں, صحابہ سے, کہ تم اپنی نمازیں ان کی نمازوں کے مقابلے میں حقیر جانو گے. اتنے نمازی ہوں گے کہ تمہاری نمازیں کم لگیں گی. تو نمازوں کی کثرت ہے. اتنے روزے رکھیں گے تمہارے روزے کم لگیں گے. اتنی تلاوت قرآن کریں گے کہ تمہیں تلاوت قرآن کم لگے گی. اور عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں راتوں کو تہجد میں کھڑے کھڑے ان کے ہاتھ سوکھ گئے تھے, ٹہنیاں نظر آتی تھی, قیام لیل کرتے تھے. غیرت تھی, دین میں تعمق تھا, سختی تھی, شدت تھی, سب کچھ تھا. نماز, روزہ, تلاوت قرآن, نماز, شریعت کی پابندی, اس کے اوپر سختی, شدت و تعمق, کچھ بھی بچا نہ سکا. فقط ایک بارگاہ مصطفیٰ میں سوء ادب تھا. سب کچھ تھا, ایک ادب مصطفیٰ نہ تھا. نماز بھی تھی, روزہ بھی تھا, حج بھی تھی, زکوٰۃ بھی تھی, قرات قرآن بھی تھی, تلاوت بھی تھی, داڑھی بھی تھی, منڈا ہوا سر بھی تھا, شلوار پہ یہ چادر بھی پنڈلی سے اوپر تھی, سب کچھ سر سے پاؤں تک پورا نمونہ تھا شریعت کا. صرف ایک چیز نہ تھی, حیا رسول نہ تھا, ادب رسول نہ تھا, بارگاہ مصطفیٰ کی پہچان نہ تھی, مقام مصطفیٰ کا شعور نہ تھا. وہ حضور سے کرتا ہے. اور پھر حدیث کے لفظ ہیں, وہ پھر پشت کر کے حضور کی طرف چل پڑا. پشت, حدیث بخاری کے لفظ ہیں, پشت کر کے چل پڑا. یہ سمجھ نہ تھی کہ حضور کی طرف پشت کرتے ہیں یا نہیں کرتے. ارے کعبے کی طرف پشت ہو جائے تو کوئی حرج نہیں, مصطفیٰ کی طرف پشت ہو جائے تو ایمان جاتا رہتا ہے. جب پشت کر کے چل پڑا تو آقا نے پھر اس کی طرف اشارہ کیا, اس کو پہچان لو, اس کی نسل سے ایسے لوگ آئیں گے جن میں نماز, روزے اور عبادت کی کوئی کمی نہیں ہوگی. تو کمی کس شے کی ہوگی؟ صرف محبت و عدد مصطفیٰ کی.
मुकाम मुस्तफ़ा की पहचान नहीं होगी। फरमाया वो दीन से खारिज होंगे जैसे तीर शिकार से खारिज हो जाता है। तो अगर मुकाम मुस्तफ़ा की मारिफत न रही कोई शय काम नहीं आएगी, और अगर मारिफत मुकाम मुस्तफ़ा हो गई और हुजूर के इश्क और मोहब्बत और अदब का शऊर मिल गया, कई कमियां पूरी हो जाएंगी। सही बुखारी की हदीस है, सही बुखारी की, मैं इजमालन बयान करूंगा, तफसील नहीं कहना चाहता। सही बुखारी की हदीस, वो एक शख्स था गुनाह कबीरा का मुर्तकिबी से सजा होती थी, बार बार सजा होती थी। सहाबा कराम ने उसका हाल देख करके रुकता नहीं, उन पर लानत भेज दी कि खुदा लानत करे इस पर। उसकी खताएं थी, कुछ गुनाह थे, सजा पाता था। मेरे आका ने अंदर आवाज सुन ली कि सहाबा उस पर लानत भेज रहे हैं बैठे। बाहर निकल आए, फरमाया ला तलनु, उस पर लानत न भेजो, इन्नहु युहिब्बुल्लाह व रसूलह, वो मुझसे मोहब्बत करता है। अब मोहब्बत का है कि अल्लाह उसके रसूल से, वो तो नाफरमानी पर सजा भुगत रहा है बार बार, उसको कोड़े लगते हैं। फिर कोड़े खाने के बावजूद आका फरमाते हैं कि मोहब्बत करता है अल्लाह रसूल। अल्लाह की मोहब्बत तो समझ में आ गई कि गुनाह कर रहा है, कोड़े खा रहा है, तो हुजूर से मोहब्बत क्या है। यह सही बुखारी की हदीस है, इसकी तमाम शुरू उठा के देखिए। अस्कलानी को पढ़िए, ऐनी को पढ़िए, दिगर कुतुब को पढ़िए, कुदमा को, और मुस्लिम के अंदर इमाम कुर्तुबी से लेकर नीचे तक इमाम बगवी और इमाम नववी और तमाम आइम्मा को, काजी इयाज तक सबको पढ़िए। आपको पता चलेगा वो जो आका ने इशारा किया कि अल्लाह रसूल से मोहब्बत करता है, वो मोहब्बत क्या थी। अमल तो आपके सामने आ गए, अमल तो आपके के कोड़े लग रहे हैं, जिसे देखकर सहाबा ने उस पर लानत भेजी। हुजूर ने फरमाया नहीं, खबरदार, लानत न भेजो, उसके दिल में मेरी मोहब्बत है, अल्लाह रसूल की मोहब्बत। अब आओ जरा ट्रेस करते हैं वो मोहब्बत क्या थी। कुतुब हदीस की शुरू में आया है, उसकी तफसील आई है। मुवत्ता इमाम मालिक की शुरू में है, शुरू है बुखारी में है, शुरू है मुस्लिम में है। उठा के देखिए उसके अहवाल अस्मा और रिजाल की किताबों में। उस शख्स की मोहब्बत का ये था, सिर्फ ये कि वो हुजूर की मजलिस में बैठा रहता था, और जब दिन भर देखता था कि हुजूर थक गए हैं, हर आने वाला अपने दुखड़े सुनाता है हुजूर को, गम की बातें सुनाता है, हुजूर सबका बोझ उठाते हैं, और सारा दिन सुबह से शाम तक उम्मत और इंसानों के दुखों के किस्से सुनते और हल फरमाते हैं। जब देखता था कि थक गए हैं, वो कोई लतीफ़ा सुना देता था ताकि हुजूर हंस पड़े। हाय 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 हाय। लोगों, इसको अक़्द क़ल्बी कहते हैं। अमाल में कमजोर था, मगर एक दिल का इश्क और मोहब्बत था कि बैठा रहता था हुजूर को हंसाने के लिए, कि जब देखे चेहरे पाक पे थकावट के आसार आए, कोई लतीफ़ा सुना दिया और सुना के हुजूर को हंसा दिया, बस हंस पड़े मेरे आका, तो वो समझता था कि चलो बोझ उतर गया है। वो उसका अमल ये था कि रसूल और अल्लाह से मोहब्बत करता है कि वक्फे वक्फे से हुजूर को हंसाता था। और ये हंसाने का काम सिवाय क़ल्बी मोहब्बत के कोई और नहीं करता। और दूसरी तफसील उसके अमाल की कुतुब, मैंने कुल शुरू सैकड़ों कुतुब खंगाली इस हदीस की शरह में कि मैं तलाश तो करूं उसकी मोहब्बत क्या थी। दूसरी कुल किताब, कोई किताब नहीं छोड़ी मैंने। दूसरा सबब निकला उसकी मोहब्बत का, वो भी सुन लीजिए। बाहर जाता था सफर पर काम काज के लिए, तो वापस आते हुए आका अलैहिस्सलाम के लिए शहद और पनीर ले आता था। शहद और पनीर लाता था कि आका पसंद करते हैं, आके हुजूर को दे देता शहद और पनीर हुजूर के साथ। और पैसे उसके पास पल्ले कोई नहीं होते थे, था कंगाल। शहद और पनीर उधार ले आता मगर आका को दे देता। यह उसकी मोहब्बत थी जिसको फरमाया इन्नहु युहिब्बुल्लाह व रसूलह। और जब पिछले जिनसे खरीद के लाता था शहद और पनीर, जब वो पैसे मांगने के लिए आते तो उस शहद और पनीर वाले को जिससे उधार लाता उसे लेके हुजूर की बारगाह में लेके आ जाता। कहता या रसूलल्लाह, ये अब उधार मैंने उठाया था शहद पनीर, ये लेने आ गया है। आका पूछते तो भाई मेरे पास क्यों लाए? हुजूर आपको दिया था, आपके लिए लाए। ये भी पता था कि हुजूर करीम हैं, हाय हाय हाय, और मेरे आका करीम हैं, ये भी पता था। अरे इतनी तो हर एक को समझ थी कि आका करीम है। हुजूर के पास लेके आ जाता
تو پھر میں کیا کروں آقا؟ میرے پاس تو پیسے کوئی نہیں، آپ ہی دے دیں۔ پھر شہد اور پنیر بن مانگے بھی لا دیتا، ادائیگی بھی قرضے کی حضور سے کرواتا۔ تو حضور اس کے عمل کو دیکھ کے روز ہنس پڑتے، اس طرح کی باتوں سے حضور کو ہنساتا رہتا تھا۔ اس عمل پر میرے آقا نے فرمایا انہ یحب اللہ ورسولہ۔ ارے محبت کے کوئی پیمانے ہوتے ہیں؟ ہائے ہائے ہائے، کوئی ناپ تول ہوتا ہے؟ کتنے نفل پڑھتا ہے، کتنے روزے رکھتا ہے، کتنی تلاوت کرتا ہے؟ ارے محبت عقد قلبی ہے۔ مجنوں سے پوچھو محبت کسے کہتے ہیں؟ وہ کتے کے قدم چوم رہا تھا، کسی نے کہا اس کتے کے پاؤں کیوں چومتے ہو انسان ہو کر؟ اس نے کہا تم اسے صرف کتا دیکھتے ہو، یہ لیلا کی گلی میں سے گزرتا ہے صبح و شام، میں چومتا اس کے پاؤں ہوں، دھیان لیلا کی گلی کا کرتا ہوں۔ ارے محبت اور شے ہے، ایک قلب کی وہ کیفیت ہے جو کسی ذات کے ساتھ جڑ جائے تو پھر اس کے در و دیوار سے بھی محبت ہوتی ہے، اس کے کوچہ اور بازار سے بھی محبت ہوتی ہے۔ تو جب وہ عقد قلبی قائم ہو جائے، اس سے معرفت جو مقام مصطفیٰ کی ہو وہ قبر میں چھڑائے گی، وہ آخرت کے عذاب سے بچائے گی۔ اس کی طرف عقد اور عقیدہ اور ایمان کا اشارہ ہے، اس کی طرف۔ اور یہ جو طریقہ تھا، ہاں ایک بات بڑی خاص کر کے پھر میں ادھر آتا ہوں، یہ جو بات کی تھی آپ سے کہ عقیدہ پہلے بھی امتوں کا بخشش و مغفرت کے لیے حضور کی شان کا یہی تھا، عقیدہ اب بھی یہ ہے، عقیدہ قبر میں بھی یہی چھڑائے گا اور عقیدہ قیامت کے دن بھی یہی ہوگا۔ عقیدے کی صحت میں کبھی فرق نہیں آیا، اس پر اپنے آپ کو سیدھا کر لو۔ اور یہ جو میں نے آپ کو مینشن کیا بائبل کا اور اس کے اندر انجیل کا، ایک بڑی خاص بات آپ کو کہوں، آپ کے لیے ایک حیرت کی چیز ہوگی، خوشگوار، ایمان تازہ ہوگا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے یہ وہی ہولی بائبل ہے، اس کا میتھیو چیپٹر 26 اور اس کی آگے جو ورس ہے وہ میں کوٹ کر رہا ہوں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے ایک دور بتایا، دا مسایا دا سن آف گاڈ، ان کے لفظ ہیں، یہ میں گوسپل پڑھ رہا ہوں میتھیو کی۔ اس نے کہا یو ہیو سیڈ اٹ اینڈ ان دا فیوچر۔ اب عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں بڑی توجہ طلب کہ کیا کیا چیز حضور کی شان کی اللہ نے ان کو نہیں بتائی تھی، اور کیا کیا عقیدہ رکھنے کا کہا تھا، لَتُبَيِّنُنَّهُ کا معنی کہ ڈنکے بجانا میرے محبوب کی شان کے، اور کیا کیا بتانا۔ عیسیٰ علیہ السلام بتا رہے ہیں مسایا دا سن آف گاڈ کہتے ہیں you have and in the future you will see the son of man۔ اب کیٹیگوریکل بات درست ہو گئی نا، اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہاں مراد عیسیٰ علیہ السلام ہے، چونکہ اوپر ہے دا مسایا دا سن آف گاڈ سیڈ، مسیح جس کو وہ خدا کا بیٹا کہتے ہیں نا اپنے مذہب میں، گوسپل دا لفظ ہے دا سن آف گاڈ، وہ جواب دے رہے ہیں۔ اور جس کو سن آف گاڈ کہتے ہیں اپنے مذہب میں، گوسپل جو تعریف شدہ گوسپل ہے، وہ کہہ رہے ہیں سنیں اینڈ ان دا فیوچر یو ول سی، یعنی ان کے مذہب میں کے مطابق سن آف گاڈ معاذ اللہ مسیح علیہ السلام، وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک مستقبل میں ایک دن آنے والا ہے، تم اس دن میں دیکھو گے دا سن آف مین، کہ عبد ابن عبداللہ، ابن عبداللہ سن آف مین۔ بات طے ہو گئی کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام اپنی بات نہیں کر رہے، محمد عبدہ و رسولہ کی بات ہو رہی۔ دا سن آف مین سیٹڈ، یہ بڑا خاص جملہ ہے، سیٹڈ ان دا پلیس آف پاور ایٹ گاڈز رائٹ ہینڈ، قیامت کے دن عرش پر اللہ کی دائیں جانب بیٹھے ہوں گے۔ یہ میں آپ کو بائبل پہ میں گوسپل دکھا رہا ہوں، یہ گوسپل پڑھ کے سنا رہا ہوں کہ قیامت کے دن وہ ابن عبداللہ، وہ آخری رسول، عرش الہی پر ان دا پلیس آف گاڈز پاور، اللہ کے عرش پر، ہی وڈ بی سیٹڈ آن دا رائٹ ہینڈ آف گاڈ، اللہ کی دائیں طرف ان کو سیٹ، کرسی دی جائے گی بیٹھنے کی، اور عرش پر اللہ کی دائیں جانب بیٹھے ہوں گے۔ یہ گوسپل کا میں نے آپ کو حوالہ دے دیا۔ اب یہ عبارت عیسیٰ علیہ السلام کی آج تک کی انجیل میتھیو میں ہے، آج بھی ہے، خارج نہیں ہوئی۔ ادھر یہ اور ادھر قرآن کو دیکھیے، آقا نے قرآن کے ذریعے بتایا، اللہ پاک نے عسیٰ ان یبعثک مقاما محمودا، کہ قیامت کے دن
مقام محمود پر بٹھایا جائے گا آقا علیہ السلام کو۔ اب آپ نے گوسپل یعنی انجیل سن لی، اب حدیث پاک سن لیجئے کہ ارشاد فرمایا کہ ادھر وہ بیان کرتے ہیں کہ قیامت کے دن ابن عبداللہ وہ جو آنے والے ہیں وہ عرش پر اللہ کی دائیں جانب بیٹھے ہوں گے، بٹھایا جائے گا۔ ادھر حدیث پاک میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے حضرت عبداللہ بن سلام روایت کرتے ہیں، امام ابن ابی عاصم، امام خلال، ابن جریر طبری اور امام آجوری صاحب کتاب الشریعہ، ان سب نے الگ اپنے اپنے طرق سے روایت کیا۔ عبداللہ بن سلام سے آقا علیہ السلام نے فرمایا قال اذا کان یوم القیامہ جیء بنبیکم، جب قیامت کا دن آئے گا تو تمہارے نبی محمد مصطفیٰ کو لایا جائے گا، فاقعد بین یدی اللہ عز وجل علی کرسیہ، تو اللہ کے سامنے حضور کو عرش کی کرسی پر بٹھایا جائے گا، اللہ اکبر اللہ اکبر، عرش کی کرسی پر بٹھایا جائے گا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے روایت کیا عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، یہ میری کتاب ہے احسن الثناء فی اثبات شفاء، اس میں ساری تفصیلات میری اپنی کتاب ہے حدیث پر۔ فرماتے ہیں یقعدہ